بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ ہر گھر کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے، سب کے لیے ضروری عنوان ہے۔ عنوان کون سا؟ کہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور جھگڑوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی وہاں آج خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ وہ رشتے جو ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کی شکل تک کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ بیوی جو شوہر کی راہ تکتے تکتے اپنی ساری عمر گزار دیتی تھی، آج دل میں نفرت کیوں پالے بیٹھی ہے؟ اور وہ شوہر جو کبھی بیوی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، آج دوسروں میں اپنا سکون کیوں تلاش کر رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کہاں سے آئی وہ دراڑ جس نے پورے گھر کو اندر سے توڑ ڈالا؟ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ کہانی کسی ایک گھر کی بالکل نہیں ہے۔ یہ درد ہر اس چھت کے نیچے پل رہا ہے جہاں کبھی محبت کا راج ہوا کرتا تھا۔ روز بروز بڑھتے ہوئے یہ طلاق کے فیصلے، یہ ماں باپ کی تڑپتی نظریں، یہ بچوں کی راتوں کی چیخیں، یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک ایسی وجہ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر دل کو زخمی کر رہی ہے، ایک ایسی خاموش آگ جو روز جلتی ہے لیکن کوئی اس کا دھواں نہیں دیکھتا۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں وہ 5 وجوہات جو سب کچھ برباد کر دیتی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں ان حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے جو ہر جھگڑے کی جڑ ہیں؟ تو آئیے ایک ایسی حقیقت کو جانتی ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دے اور شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ تو پیاری بہنوں، ان 5 وجوہات میں سے جھگڑے کی جو مین وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نہ ہو تو رشتہ بکھر جاتا ہے۔ عزت کی کمی، کسی بھی رشتے کے اندر عزت کی کمی، جیسے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، اس کی رائے کو اہمیت نہ دے، اس کے جذبات کو نظر انداز کرے تو وہ عورت دکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو عزت نہ دے، اسے حقیر سمجھے، اس پر طنز کرے، مذاق کرے، اس کی مردانگی پر شک کرے، تو وہ مرد خاموش تو ہو سکتا ہے مگر اس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے۔ یہی وہ نفرت ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو ختم کر دیتی ہے اور پھر گھر میں صرف جھگڑے باقی رہ جاتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کی سب سے بڑی وجہ عزت کی کمی ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان اگر بہو اپنی ساس کو عزت نہ دے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے، اسے پرانی سوچ کی کہہ کر نظر انداز کرے، تو وہ ساس اپنی بہو کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر ساس اپنی بہو کی عزت نہ کرے، اسے نکرانی سمجھے، اسے ہر وقت کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اس پر الزامات لگائے، تو پھر بہو بھی باغی ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر کا ماحول زہر بن جاتا ہے، شوہر بیوی کے درمیان دوریاں آ جاتی ہیں اور جھگڑے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور تیسری جو ہوتی ہے اس میں لڑائی جھگڑے میں، ایک تو شوہر اور بیوی کی عزت نہ ہو تو بھی جھگڑے بنتے ہیں، ساس اور بہو کے درمیان عزت نہ ہو تو بھی جھگڑے بنتے ہیں۔ اب بچوں اور والدین کے درمیان بھی اگر عزت ختم ہو جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کی عزت نہ کریں، انہیں ہر وقت بے عقل، نکما اور ناکارہ سمجھیں، تو وہ بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بچے والدین کی عزت نہ کریں، انہیں پرانی سوچ کے لوگ سمجھ کر ان کی نافرمانی کریں، ان کے کسی بھی حکم کو مانے نہ، ان کے کسی بھی حکم پر عمل نہ کریں، تو پھر گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہی اولاد بعد میں والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ، بہن بھائیوں میں اگر عزت نہ ہو تو رشتے بکھر جاتے ہیں۔ چلو میاں بیوی کے درمیان تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے درمیان بھی ہوتے ہیں، والدین کے اور اولاد کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر بہن بھائی اپنے خونی رشتے، ایک ماں کی اولاد میں بھی عزت نہ ہو تو رشتے بکھر جاتے ہیں۔ بہن اگر بھائی کی عزت نہ کرے،
اور بھائی اگر بہن کا احترام نہ کرے تو پھر وہ بچپن میں چاہے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، بڑے ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو گھروں میں تقسیم اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر وہی بہن بھائی جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلی چیز جو لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتی ہے وہ ہے عزت کی کمی۔ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ شوہر بیوی کا ہو، چاہے وہ ساس سسر کا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس کے درمیان اگر عزت نہیں ہے تو پھر ایسے سمجھو کہ وہاں لڑائی جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو گھروں میں جھگڑے بڑھاتی ہے وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ جی ہاں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ گھروں کے 90% جھگڑے اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ سخت لفظ بولتے ہیں، کچھ لوگ طنزیہ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کی برائی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ غصے میں بے قابو ہو کر بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برے بھلے الفاظ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی زبان سے زخم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کچھ کہا ہی نہیں، میں نے کب کچھ کہا تھا۔ یہ سب وہ عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ گھروں کو برباد کر دیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، کیسے زبان کے غلط استعمال سے گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں؟ مطلب کس طرح بڑھتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کی لڑائی زیادہ تر زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر بیوی ہر وقت شوہر پر طنز کرے، طنز کیسے کرے گی؟ زبان سے۔ اسے بے عقل کہے، اس پر حکم چلائے، اس کے کاموں میں کوئی نقص نکالے، کیڑے نکالے، تو وہ شوہر چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ ایک دن تنگ ضرور آ جائے گا۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو سخت الفاظ کہے، اس کی عزت نہ کرے، اس کے والدین کو برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے اور اپنی بیوی پر شک کرے، اس کی کوئی بھی بات نہ مانے، تو وہ بیوی بھی ایک نہ ایک دن باغی ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو محبت کو نفرت میں بدل دیتی ہے، اور پھر رشتے صرف نبھانے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے صرف نبھانے کے لیے رہ جاتا ہے، دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ ساس اور بہو کی لڑائی کی سب سے بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ اگر ساس اپنی بہو کو سخت الفاظ کہہ دے، ہر وقت اس کی برائیاں کرے، اس کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے اسے برا بھلا کہے، اس کے ماں باپ کے خلاف بات کرے، اس پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بہو کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ اور اگر بہو ساس کے ساتھ سخت زبان الفاظ استعمال کرے، اسے نظر انداز کرے، اس کی باتوں کو بیکار سمجھے، تو پھر ساس کا دل بھی تنگ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ جھگڑے، بے سکونی اور گھر میں نفرت ہوگا۔ بہن بھائیوں میں بھی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بچپن میں جو بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، بڑے ہو کر اگر ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال کریں تو وہی محبت دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اگر بہن بھائی ایک دوسرے کو طنزیہ جملے کہیں، ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائیں، ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، تو آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ بچوں کی زبان اگر والدین کے لیے سخت ہو جائے تو وہ گھر عذاب بن جاتا ہے۔ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، ان کے فیصلوں کو مذاق بناتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، باپ کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، کبھی اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، کبھی باپ اور ماں کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے، سمجھ جائے گا، اور یہیں سے اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے سکھائیں گے تو بچہ بڑا ہو کر آپ کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اور ہر وقت گھر میں سکون رہے گا۔ کچھ بچے ماں باپ کے سامنے زبان درازی بھی کرتے ہیں، اور کچھ والدین اپنے بچوں پر سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے ہیں، انہیں ذلیل کہتے ہیں، اور اسے ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بچہ نکما ہے، فلاں بچے کو دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی تربیت ہے۔ یہی چیز وہ زخم بن جاتی ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے، اور پھر محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے کی اب تیسری اہم وجہ شک اور بدگمانی ہے۔ بدگمانی اور شک دو ایسے الفاظ جو سننے میں تو معمولی لگتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں دل میں لگ جائیں تو پورے خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ شک ایک ایسا اندھیرا ہے
جو جب دل میں بس جائے تو پھر روشنی کے لیے کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی صفائی کافی نہیں رہتی، اور یہی شک گھروں کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ محبت، عزت، وفا، خلوص سب کچھ آہستہ آہستہ توڑنے لگتا ہے۔ شک وہ خاموش زہر ہے جو نہ آواز کرتا ہے، نہ چیخ اور نہ ہی شور، مگر دل، دماغ، رشتے اور اعتماد سب کچھ خاموشی سے مار دیتا ہے۔ جیسے کسی خوبصورت باغ میں سفید پھول کھلے ہوں اور کسی نے آ کر آہستہ آہستہ ان پر کالک ملنا شروع کر دی ہو، ویسے ہی شک ایک ایک کر کے ہر رشتے کو آلودہ کر دیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک بیوی شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتی ہے، لیکن اگر شوہر ہر روز اس پر شک کرتا رہے، پوچھ گچھ کرے، بے جا الزامات لگائے، تو کیا وہ محبت زندہ رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ محبت نہیں مرتی، وہ تڑپ تڑپ کر مرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نہیں، تڑپ تڑپ کر مرتی ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، بہن بھائی، خونی رشتے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آئی، وہی ایک دن خاموش ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ بار بار صفائیاں دے دے کر تھک چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر پر شک کرے، اس کے فون کو چیک کرے، اس کی باتوں میں چھپی سازشیں تلاش کرے، تو وہ مرد جس کا سینہ کبھی اپنی بیوی کی محبت سے پر تھا، بھرا ہوا تھا، وہ بھی ایک دن اس گھر میں قید ہونے لگتا ہے، اور نتیجہ دوری، نفرت، خاموشی اور بالآخر طلاق۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور نہ جاسوسی کرو، نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس پر اتنی سختی کیوں کی؟ کیونکہ بدگمانی انسان کے اندر وہ زہر بھر دیتی ہے جو عبادت کو بھی کھا جاتا ہے۔ جس دل میں بدگمانی ہو وہاں محبت نہیں رہتی، اور جس گھر میں محبت نہ ہو وہ صرف اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، دلوں کا ٹھکانہ نہیں۔ ایک شخص شک کرتا ہے کہ اس کی بیوی وفادار نہیں، لیکن اس نے کبھی ثبوت نہیں دیکھا، کبھی تحقیق نہیں کی، بس سنی سنائی باتیں یا شیطان کے وسوسے، یا تو لوگ اس کے بارے میں خلاف باتیں کرتے ہیں، یا پھر اس کا شیطان جو ہے اس کے دل میں وسوسے، اس کے دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ بیوی جو اس کے بچوں کی ماں ہے، جس نے اپنی جوانی اس کے لیے وقف کی، وہ آج صرف ایک شک کی وجہ سے بے عزتی سہ رہی ہے، اور وہ مرد سمجھتا ہے کہ وہ غیرت مند ہے، دراصل وہ اپنی جنت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر کے بارے میں بدگمان ہو جائے کہ شاید وہ دوسری شادی کر لے، بس بدگمان ہو جائے کہ نہیں، صرف اس کے بارے میں بدگمان ہو کہ شاید میرا شوہر دوسری شادی کر لے، یا وہ کسی اور سے بات کرتا ہے، تو بغیر تحقیق کے دل میں اٹھنے والی یہ چنگاری پورے گھر کو جلا دیتی ہے۔ وہ شوہر جس کے دن کی تھکن بیوی کی مسکراہٹ سے ختم ہوتی تھی، اب اس کے لیے گھر بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ شک رشتوں کی مٹی میں اگنے والا وہ کانٹا ہے جو نہ صرف پیروں میں چبھتا ہے بلکہ دل کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے تو سب سے پہلے شک کو دروازے سے باہر نکال دیں، باہر پھینک دیں۔ یاد رکھیں، جہاں شک شروع ہوتا ہے وہاں محبت مر جاتی ہے، اور جہاں یقین زندہ ہو وہاں جنت اترتی ہے۔ اللہ کے بندو، بدگمانی چھوڑو، شک مت کرو، سچائی تلاش کرو، وضاحت بات چیت کرو، کیونکہ شیطان دو دلوں کے درمیان سب سے مضبوط دیوار تب کھڑی کرتا ہے جب وہ ایک کو شک اور دوسرے کو غصہ دے دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ وہ چیز نہیں ہوتی جس پر بحث ہو رہی ہو، بلکہ وہ پرانی بدگمانیاں اور شک ہوتے ہیں جو دلوں میں پلتے رہے اور ایک دن غصے کی صورت میں پھٹ پڑتے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ بچے
تو ایک آخری بات یاد رکھیں، شک وہ چیز ہے جو آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ اسی لیے بدگمانی سے بچیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ صاف دل وہی ہوتا ہے جس میں اپنے رب کے بعد اپنے رشتوں پر بھی یقین ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ شک اور گمان پیدا کیسے ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، کسی کے دل میں شک کیوں آتا ہے؟ نمبر 1، دوسروں کی باتوں پر یقین کرنا۔ کچھ لوگ دوسروں کی باتوں کو فوراً مان لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے۔ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ تمہاری بہو تمہارے خلاف بات کر رہی تھی تو فوراً اس پر یقین کر لیا جاتا ہے بغیر یہ جانے کہ بات سچ بھی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے تمہارا شوہر کسی اور میں دلچسپی لے رہا ہے تو بیوی فوراً شک کرنا شروع کر دیتی ہے بغیر یہ جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رشتے کمزور کر دیتی ہے اور جھگڑے پیدا کر دیتی ہے۔ اب دوسری چیز، دوسروں کی نیت کو برا سمجھنا۔ کچھ لوگ ہر بات میں شک کرتے ہیں، ہر چیز میں غلطی نکالتے ہیں اور ہر کسی کی نیت کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر بیوی شوہر کے لیے اچھا کھانا بنا دے تو شوہر کہتا ہے یہ ضرور کوئی چالاکی کر رہی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو تحفہ دے دے تو بیوی کہتی ہے ضرور کوئی غلطی کی ہے، اسی لیے خوش کرنے کے چکروں میں ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر بہو ساس کے لیے اچھا برتاؤ کرے تو ساس کہتی ہے یہ کچھ نہ کچھ چالاکی کر رہی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، محبت ہو، خوشیاں ہوں تو بدگمانی اور شک کو ختم کریں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے دوسروں کی نیت کو اچھا سمجھیں، تحقیق کے بغیر کسی پر الزام نہ لگائیں، ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ یاد رکھیں، بدگمانی اور شک گھروں کو برباد کر دیتا ہے، مگر اعتماد اور محبت گھروں کو جنت بنا دیتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برداشت اور صبر کی کمی۔ گھروں میں بے سکونی، لڑائی جھگڑوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کی جو بڑی اہم وجہ ہے وہ ہے صبر اور برداشت کا فقدان۔ یہ وہ خاموش بیماری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن آہستہ آہستہ دلوں کو پتھروں میں بدل دیتی ہے۔ جب کسی رشتے میں صبر ختم ہو جائے تو بات معمولی غلطی سے شروع ہو کر نفرت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بات پر غصہ، ہر جملے میں طنز، ہر رویے میں بے رحمی، یہ سب اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان برداشت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر صرف تکلیف سہنے کا نام نہیں، یہ وہ عظیم خوبی ہے جو رشتوں کو وقت دیتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے، سنوارتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت نہ کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہ کریں تو پھر گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے جہاں جیت کسی کی نہیں ہوتی، صرف محبت ہار جاتی ہے۔ برداشت کا دامن تھامنے والے ہی وہ ہوتے ہیں جو گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، جو ہر تلخ بات کو مسکراہٹ میں بدل دیتے ہیں، جو جھگڑے کی آگ کو خاموشی کے ساتھ بجھا دیتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، وہی اصل بہادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ دنیا آزمائش ہے اور سب سے بڑی آزمائش وہ ہے جو روزمرہ کے رشتوں میں آتی ہے۔ ایک شوہر جو بیوی کی برداشت نہیں کرتا، ہر بات پر تنقید کرتا ہے، ہر غلطی پر تانا دیتا ہے، وہ بے خبری میں اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کی پریشانی کو سمجھے بغیر غصے سے جواب دیتی ہے، وہ اس کے دل میں نفرت کے بیج بو رہی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو گھر میں سکون لے کر آتی ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں برداشت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور یہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ یاد رکھو، جس نے صبر کیا وہ جیت گیا اور جس نے برداشت کی اس نے رشتہ بچا لیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ پیاری بہنوں، مثال کے طور پر ذرا سوچیں، جیسے ایک کپ میں پانی ڈال رہے ہوں، اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ چھلک جائے گا،
اسی طرح جب برداشت کی حد پار ہوتی ہے تو رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، لیکن اگر وقت پر رک جائیں، سنبھل جائیں، برداشت کا مظاہرہ کریں تو رشتہ نہ صرف بچ جاتا ہے بلکہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا اسے سمجھے، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود دوسرے کو سمجھے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، لیکن خود خاموشی سے سننے کا وقت کسی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں اور دلوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، وہ رشتے جنہیں صبر کے دھاگے سے باندھا جائے وہ طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن جہاں زبان کا زہر اور غصے کا شور ہوتا ہے وہاں صرف ٹوٹ پھوٹ رہ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنے تو ہمیں برداشت کو اپنی فطرت بنانا ہوگا، صبر کو اپنی عبادت بنانا ہوگا اور نرمی کو اپنی زبان کا زیور بنانا ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، پانچویں اور سب سے بڑی وجہ جو گھروں میں مسلسل بربادی، دوری اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہے وہ ہے خلوص اور محبت کی کمی۔ جب رشتوں سے خلوص نکل جائے تو وہ رشتے صرف رسمیں بن جاتے ہیں، اور جب محبت باقی نہ رہے تو ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل الگ ہو جاتے ہیں۔ محبت صرف اظہار کا نام نہیں بلکہ محسوس کروانے کا فن ہے۔ خلوص وہ روشنی ہے جو رشتے کے ہر اندھیرے کو چمکا دیتی ہے، لیکن جب یہی روشنی بجھ جائے تو پھر ہر بات میں شک، ہر حرکت میں بدگمانی اور ہر لمحے میں تنہائی رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ خلوص کے بغیر رشتہ صرف ایک بے جان جسم ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک قیمتی گھڑی ہے جو سونے کی ہے، اتنی قیمتی کہ وہ سونے کی ہے، ڈبے میں بند ہے، چمکدار ہے، لیکن اس کی بیٹری نکال دی گئی ہے۔ اب وہ وقت نہیں بتا سکتی، کسی کے کام نہیں آ سکتی، وہ بس ایک شو پیس رہ جاتی ہے جو وقت نہیں بتاتی، جو کسی کام کی نہیں رہتی۔ کس وجہ سے؟ اب وہ خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر بیٹری نہیں تو وہ بیکار ہے، دکھاوے کی چیز ہے۔ بالکل یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے جس میں محبت نہ ہو، خلوص نہ ہو، وہ صرف نام کا رشتہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ایک شوہر کا جو بیوی کو مہنگے تحفے تو دیتا ہے لیکن اس کے دکھ میں ایک لفظ ہمدردی کا نہ بولے؟ کیا فائدہ اس بیوی کا جو شوہر کے لیے کھانے تو بنائے، گھر کے کام تو کرے، سب حکم مانے، مگر اس کے دل کے زخموں پر کبھی مرہم نہ رکھے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں رشتے مرنا شروع کرتے ہیں، جیتے جی دفن ہو جاتے ہیں۔ خلوص ایک ایسی بیٹری ہے جو رشتوں کو زندہ رکھتی ہے، اور محبت وہ وقت ہے جو ان رشتوں کو چلتا رکھتا ہے۔ اگر ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو رشتہ صرف ایک قیمتی کھلونا بن جاتا ہے جو نہ تو خوشی دیتا ہے اور نہ ہی سکون۔ اسی لیے پیاری بہنوں، آپ سے یہی کہوں گی کہ رشتے صرف دکھاوے سے نہیں، دل سے نبھائے جاتے ہیں، اور دل وہی کامیاب ہوتا ہے جو سچائی، خلوص اور پیار سے لبریز ہو۔ رشتے صرف جسم سے نہیں، دل سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب دل میں محبت مر جائے تو رشتے صرف ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ گھروں میں محبت کا ماحول تب بنتا ہے جب شوہر بیوی کے دل کی بات سمجھے بغیر کہے، اور بیوی شوہر کی پریشانی کو بغیر پوچھے محسوس کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ آیت صرف نکاح کے وقت پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہر دن سمجھنے کے لیے ہے۔ اگر گھر میں محبت نہیں تو وہ گھر صرف دیواروں کا مجموعہ ہے، اس میں دلوں کا بسیرا نہیں ہوتا۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے لیے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین مسلمان وہ نہیں جو دنیا سے اچھا سلوک کرے، باہر والوں کے لیے اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر میں محبت بانٹے، اپنے بیوی بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیں۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر محبت کا گہوارہ بن جائے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے، تو خدارا ان 5 وجوہات سے بچ جاؤ۔ ان 5 وجوہات کو جڑ سے ختم کر کے باہر پھینک دو۔ جب آپ ان سے پرہیز کریں گی، ان کو
جڑ سے کاٹ کر باہر پھینک دیں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے اور ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔